اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 2 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم حقیقت ابدیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام ابدیت جو ہم نے پچھلی نشست میں بیان کی، آج ہم چند برگزیدہ انبیاء کرام اور خاصان امت کے مقام ابدیت کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور مقام ابدیت قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس برگزیدہ نبی کا ذکر تواتر کے ساتھ آیا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جن کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا ان کی قوم کے حق میں ایسے عذاب کا پیش خیمہ بنی جس میں مبتلا ہو کر وہ قوم صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے رب کے حضور دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ عز و نیاز اور تضرع و خاکساری کا پیکر دکھائی دیتے ہیں، جن کے نظر پہم اپنی لغزشوں اور خطاؤں پر ہیں، اور وہ خدا کے دامن کرم سے لپٹے ہوئے انتہائی عاجزی و زاری سے اپنی مغفرت کے لیے قرآنی الفاظ میں یوں سراپا سوال ہیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 47۔ اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بارگاہ صمدیت میں وہ اپنی پیغمبرانہ معصومیت اور عظمت پر نازاں نہیں ہوتے، بلکہ عفو و رحمت طلبی کے لیے دست بدعا ہے۔ ان کی نظر خدا کے بے پایا الطاف و عنایات پر ہے، جن سے محرومی خسارہ و نقصان کا موجب بنتی ہے۔ مقام غور ہے کہ اگر نوح علیہ السلام جیسے صاحب عظمت نبی کا اظہار بندگی اس کیفیت کا حامل ہے، تو ہم روسیہ اور معصیت کوش بندے کس شمار و خطار میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مقام ابدیت۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کثرت سے وارد ہوا ہے۔ انہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہونے کا شرف و امتیاز بھی حاصل ہے۔ وہ پہلے نبی ہیں جن کا دائرہ نبوت عالمگیر حیثیت کا حامل ہے۔ ایسے بلند پایا عظیم المرتبت نبی بھی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابراہیم کہہ کر فخریہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، بارگاہ خداوندی میں وفور عجز و نیاز انکساری و تضرع سے التجا کیا کرتے تھے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 82۔ اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی شان رحیمی اور اوصاف کریمانہ سے وہ یہ امید وابستہ کیے ہوئے تھے کہ قیامت کے دن ان کی خطائیں معاف کی جائیں گی اور ان سے ان کی لغزشوں کے بارے میں باز پرس اور مواخذہ نہ کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بندگی اپنی عظمتوں اور رفتوں کے باوصف یہ حقیقت آشکار کر رہا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں بے مائگی، عاجزی اور تذلل کا احساس ہی بندے کو عظمتوں اور رفتوں سے ہمکنار کرتا ہے، اور وہاں تکبر، غرور، تفاخر اور جاہ پسندی کا اظہار قابل قبول نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور مقام ابدیت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو شان و شوکت، کر و فر اور دبدبہ حکومت عطا ہوا، وہ ازل سے ابد تک کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ کے اس جلیل القدر نبی کی حکومت کا دائرہ اور اختیار کا تصرف جن
وہ انس اور ہواؤں پر بھی محیط تھا۔ اتنے بڑے انعام اور عطیہ الہی کے باوجود جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی مثال عظمت و مرتبے پر دلالت کرتا ہے، ان کا مقام بندگی نہایت درجے عاجزی و فروتنی اور نیاز مندی کا آئینہ دار نظر آتا ہے۔ اس کا اظہار اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے ملکہ سبا بلقیس کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے لکھا تھا، اور جس کا آغاز قرآنی الفاظ کے مطابق اس طرح کیا تھا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 30۔ بے شک وہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ انداز تحریر جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی قسم کا سابقہ لاحق یا امتیازی شان کا حامل لقب اپنے نام کے ساتھ استعمال نہیں کیا، بلکہ سیدھے سادے طریقے سے خط کو اللہ کے پاک نام سے شروع کیا، یہ اس بات کا غماز ہے کہ اللہ کی ذات کبریا کے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا صاحب جاہ و سلطنت بادشاہ بھی محض بندہ بے بس ہے، اور ان کا حد سے بڑھتا ہوا عجز و نیاز ان کے مقام عبدیت کی رفعت کا آئینہ دار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مقام عبدیت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اولو العزم اور صاحب ہمت نبی ہیں جنہیں ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم اور استحصال سے نجات دلانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے قوم فرعون سے تعلق رکھنے والے ایک قبطی فرد غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تو وہ اپنے اس اضطراری فعل پر اس درجے نادم ہوئے کہ اپنے رب کے حضور تضرع و زاری سے دعائیں مانگنے لگے، اے میرے پروردگار، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پس مجھے بخش دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے کی بنا پر کلیم اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرات انبیاء میں وہ واحد نبی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزوی طور پر اپنے مماثل قرار دیا ہے۔ انہوں نے ربی ارنی کی درخواست گزار کر دیدار الہی کی درخواست کی۔ ایسے بلند پایا اور عالی مرتبہ نبی کا مقام عبدیت خوف و خشیت خداوندی سے اس درجے مملو ہے کہ وہ قبطی کے نادانستہ قتل پر خدائے قدوس سے معافی کے خواستگار رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام عبدیت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو جہاں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مثیل ازل سے ابد تک کائنات کا کوئی متنفس نہیں، ایسے محتم بالشان اور کمال کی انتہاؤں کو چھونے والے مقام عبدیت کے حامل ہیں، جو انتہائی نیاز مندی، فروتنی اور احساس بندگی سے عبارت ہے۔ یہ بات ذہن میں مستحضر رہے کہ اگر کوئی امتی ایسے خیالات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے گوشہ دل میں جگہ دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اظہار عبدیت کے طور پر زبان مبارک پر لاتے تھے تو وہ اپنے ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تواتر کے ساتھ روایات اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بندگی اس انتہا درجے کو پہنچا ہوا تھا کہ آپ عبادت کے لیے ساری رات کھڑے رہتے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر شدت گریہ کی وہ کیفیت طاری ہوتی کہ آپ کا رواں کانپنے لگتا۔ ایک دفعہ اسی کیفیت کا غلبہ تھا کہ خدائے ذوالجلال نے جبرائیل امین کے توسط سے اپنے محبوب کے پاس یہ پیغام بھیجا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 1 اور 2۔ طٰہٰ یعنی اے محبوب مکرم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔
یہ تو محب کا اپنے محبوب سے اظہار محبت کا معاملہ تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شغف عبادت اس کمال درجے کا تھا کہ بادیدہ گریاں بارگاہ سمدیت میں حاضر ہو کر عرض کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگتے کہ اے باری تعالیٰ مجھے اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں اور محبت میں مگن رہنے والا دل عطا فرما۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت گریہ کو دیکھ کر عرض پر پرداز ہوتے کہ آقا آپ تو محبوب خدا ہیں، اور آپ کی ذات تو وہ ذات ہے جس کے دامن میں گناہ گار امتیوں کو بھی مزدہ مغفرت عطا ہوتا ہے، پھر آپ کے اضطراب و الہتام، آپ کے اضطراب اور کثرت گریہ کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احساس ابدیت سے سرشار ہو کر فرماتے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔